باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بامطابق مقدس متی۔ اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 5واں باب، اس کی 17 تا 37 آیت تک۔ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو عمل کرے اور سکھائے وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اسے احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، جلد اس سے میل کر، تا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کرے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا، وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، پر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو جھوٹی قسم نہ کھا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کر۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہرگز قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور نہ یروشلم کی کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے، اور نہ اپنے سر کی قسم کھا، کیونکہ تو ایک بال کو سفید یا سیاہ نہیں کر سکتا، مگر تمہارا کلام ہاں ہاں ہی ہو، تمہاری نہیں نہیں، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے بدی سے ہے۔
انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سبوں کی خطائیں معاف ہوں، اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ عظیم خدا، محیب خدا، عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، صلاح و سلامتی کا رئیس، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا، قدوس قدوس قدوس، خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اے میری یہوہ خدا، پیار سے بھرے خدا، پیارے خدا، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، کیونکہ آپ بے حد تعریف کے حمد و ثنا کے لائق ہو۔ اے میری یہوہ خدا، پاک کلام میں سے جو کچھ بھی پڑھا گیا، سنا گیا، اسے ہمارے ذہن میں نقش کر دیجیے۔ ہمیں پاک کلام کے نیک، سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ بدی اور برائی کے راستہ سے ہم کو دور رکھیے۔ ہماری جو بھی نیک اور جائز خواہشات ہیں، اپنے الہی خزانہ میں سے پوری کیجیے۔ ہر دم، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔